جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ یہاں سے معاملات جو تفسیر کے ہیں اب وہ شادی شدہ زندگی کے متعلق ہیں۔ کل آپ نے عورتوں کے متعلق احکامات سماعت کیے کہ عورت کو اس کے شوہر کی وراثت میں سے کیا ملے گا، یا بیٹی کو اپنے باپ کی وراثت سے کیا ملے گا۔ کل کی تفسیر میں آپ نے سماعت کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ عورتوں کے معاملات میں انصاف رکھو۔ عرب یہ کرتے تھے پہلے، مشرکین ان کے جہالت کے زمانے میں، کہ عورت کو وہ اس کے شوہر کے مر جانے کے بعد کوئی وراثت سے مال نہیں دیتے، بلکہ اس کو الٹا منحوس کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کے شوہر کا انتقال ہوا، اور اسے جنگلوں میں چھوڑ دیتے یا پھر آبادی سے الگ کر دیتے تھے۔ یا تو پھر دوسری ان کی جہالت یہ تھی کہ بیٹیوں کو بھی باپ سے وراثت نہیں دیتے تھے، بلکہ بہت سارے عرب تو ایسے تھے کہ بیٹی پیدا ہونے پر وہ زندہ دفن ہی کر دیتے تھے کہ مال دینا پڑ جائے گا اور یہ دوسرے گھر پہ لے جائے گی مال۔ ان تمام برے واحیات کی وجہ سے عورتوں میں بڑی زبردست ناانصافی وہ کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملات میں انصاف کرو۔ اب آج جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر کی زیادتی یا اس کی بے رغبتی کو دیکھ رہی ہے، ہوتا ہے شادی ہو جاتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی طرح سے چل پڑے۔ کچھ لوگوں کی یعنی پرسنٹیج کے اعتبار سے بہت کم ہیں جن کے نکاح کے بعد نبھ نہیں پاتا، یا تو شوہر کی سختی یا تو پھر عورت کی زبان کی سختی، یہ دونوں چیزیں زندگی بگاڑ دیتی ہیں۔ اب ان کی شادی شدہ زندگی یہ طلاق تک آ جاتی ہے، خلا تک آ جاتی ہے۔ ان معاملات میں کیا کیا جائے؟ آج کے معاملات میں اسلام اور قوانین اسلام کو لے کر کفار و مشرکین نے بڑا مذاق اڑانا شروع کیا۔ 3 طلاق کا مسئلہ آپ نے سنا بھی ہوگا، اس کے متعلق ابھی ہمارے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں انہوں نے ایک بل پاس کیا، اور اس کو اسلام کے اعتبار سے قوانین اسلام میں ایک ظلم قرار دیا۔ ظلم کس بات کا ہے؟ میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ پہلی بات بتا دوں کہ شادی ہمارے ہاں کیا ہے؟ ایک کانٹریکٹ ہے، مرد اور عورت کا دونوں کا عقد کہتے ہیں کانٹریکٹ کو۔ کسی چیز میں آپ دونوں راضی ہو گئے، مثال کے طور پر خرید و فروخت میں بھی، میرے پاس ایک مشین ہے، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، تو ہم دونوں کی ڈیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب اس ڈیل میں آپ جو چاہے شرط رکھ سکتے ہیں، میں جو چاہے شرط رکھ سکتا ہوں، دونوں کا اتفاق ہوا تو یہ چیز بکے گی، نہیں اتفاق ہے تو تم اپنے راستے میں اپنے راستے۔ گارنٹی بھی ہوتی ہے مشین کی، وارنٹی بھی ہوتی ہے، سروس بھی دینے کی بات ہوتی ہے، ہوتا ہے نا خرید و فروخت۔ میں اگر ایک واشنگ مشین بیچ رہا ہوں تو آپ خریدار ہیں، آئے پہلے سب سے پہلے قیمت پر اتفاق ہوگا، سب سے پہلے قیمت پر اتفاق ہوگا، ہم نے بتا دیا اتنی قیمت سے۔ پھر آپ یہ پوچھیں گے کہ کیا اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ ہم نے کہہ دیا 2 سال کی گارنٹی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اگر اس دوران کچھ ہو جائے تو سروس وغیرہ کا ہم مفت دیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر سائن ہو جاتی ہے اور یہ قانون بن جاتا ہے۔ خریدار اور بیچنے والے کے بیچ میں ایک قانون بن جاتا ہے۔ اگر اس کو کوئی ان قوانین کا النگھن کرتا ہے تو خریدار چاہ کر کے کورٹ میں مقدمہ کر سکتا ہے، اس نے مجھے مشین بیچی تھی لیکن بری نکلی، ہوتا یہی ہے۔ تو یہ چیزوں کی خرید و فروخت میں جس طرح دونوں کا اتفاق ضروری ہوتا ہے، اسی طرح اسلام میں نکاح پر بھی دونوں کا اتفاق ہونا ضروری ہے، مرد کا اور عورت کا۔ کسی ایک طرف سے نکاح نہیں ہوتا، اس بات کو سمجھ کر کے چلے۔ وہ اور مذاہب ہیں جہاں پر لڑکیوں کو بولنے کا تک حق نہیں ہوتا، ان کے ماں باپ ان کو
زبردستی کسی کے یہاں بیاہ کر کے دے دیتے ہیں. آج بھی یہ رواج چلتا ہے. آج بھی ہندوؤں کے بہت ساری کمیونٹی ایسی ہیں جہاں لڑکی اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی, شادی نہیں کر سکتی. اسلام نے روز اول سے ہی لڑکی کو پورا اختیار دیا ہے, یہاں تک کہ صرف لڑکا چننے کا اختیار نہیں, اپنا مہر رکھنے کا بھی اختیار عورت کو ہے. یہ تو ہمارے یہاں رواج بنا ہے کہ لڑکی کے ماں باپ بیٹھ کر کے مہر طے کر لیتے ہیں, محلے کے بڑے لوگ 5 لوگ بیٹھ کر کے مہر طے کر لیتے ہیں, جبکہ یہ مہر حق ہے عورت کا. عورت مکمل اپنے مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے. آج بھی عرب میں آپ جائیں, مصر کی سرزمین پر ہم نے خود دیکھا, ہر لڑکی اپنا مہر خود مانگتی ہے. 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ وہ مہر کا مطالبہ کرتی ہے. اتنا مہر مجھے دو اور میں نکاح میں تمہارے آتی ہوں. اس کے علاوہ بھی وہ چاہے تو طے کر سکتی ہے. جیسے ہم بھی یہاں پر نکاح کے دوران پڑھاتے تو ہیں دولہے کو کہ تو نے اپنی بیوی کو قبول کر لیا اس کے نان و نفقہ کے ساتھ. نان و نفقہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا خرچہ, زندگی بھر کا تو خرچہ اس کا اٹھائے گا, گھر بھی اس کو دے گا, چھت دے گا, چاہے کرایہ کا ہی صحیح ہو, لیکن رکھے گا اپنے پاس, اس کی ضروریات کا تو خیال کرے گا. یہ سب کانٹریکٹ میں ہوتا ہے. اب یہ شوہر اور بیوی دونوں کے درمیان دونوں جانب سے کانٹریکٹ میں شرطیں ہوتی ہیں. عورت کی طرف سے مہر کا مطالبہ, مرد کی طرف سے اس کی بچوں کی حفاظت, اس کے گھر کی امانت کی حفاظت, یہ مرد کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں تیرا خرچہ پورا دوں گا, تیرا مہر بھی دوں گا, میں بدلے میں تیرا جسم حاصل کر رہا ہوں, تیرا جسم میرے لیے حلال ہوگا, اور اس کے علاوہ میری جو اولاد ہوگی اس کی پرورش میں تو کوتاہی نہیں کرے گی. یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے. آگے چل کر کے اگر اس کانٹریکٹ میں کچھ بھی اونچ نیچ ہوا تو میرے عزیزو, اسلام نے ایک ایگزٹ کا راستہ بھی تو رکھا ہے. اسی ایگزٹ کے راستے کو طلاق کہتے ہیں. یہ دوسروں کی طرح یہاں پر باندھ کر کے نہیں رکھا جاتا کہ اب تجھے 7 جنم تک ساتھ رہنا ہے, مرنا بھی اسی کے ساتھ ہے. نہیں ہے, عورتوں کو باندھ کر کے ہم نہیں بھیجتے. آزاد ہے عورت اپنے ذہن و دماغ سے. اللہ نے آزاد پیدا کیا مرد کو, عورت کو بھی. ہاں, ہم نبھانے کی مکمل کوشش کریں گے, نہ ٹوٹے کسی کا گھر, لیکن اس کانٹریکٹ میں دونوں کے درمیان کچھ بھی اونچ نیچ ہوتا ہے. مثال کے طور پر شوہر نے قبول تو کیا تھا, نان و نفقہ پورا دوں گا, گھر دوں گا, شادی کر کے 8 دن کے بعد کچھ بھی نہیں دیتا, مہینے 2 مہینے کے بعد اب خرچہ بھی نہیں دیتا, گھر بھی اس کے پاس نہیں ہے. یا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ عورت جس کام کے لیے اس کے پاس گئی تھی وہ عورت میں رغبت ہی نہیں رکھتا, دوسری عورتوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے. تو یہ عورت کیا کرے؟ مجبور. کیا اس کو باندھ کر کے بھیج دیا ہے ماں باپ نے یہ کہہ کر کے کہ اب تیری ڈولی ہی نکلی یہاں سے, تو وہاں سے ڈولا نکلے گا؟ یہ سب باتیں ہیں, یہ جملے ہیں, یہ جملے ہیں, یا ایام جہالت کی باتیں ہیں کہ یہاں سے ماں باپ کے گھر سے بیٹی تیری ڈولی نکلی ہے, اب سسرال سے تیرا ڈولا نکلے گا, جنازہ نہیں. کیوں اس کو اس طرح سے باندھ کر کے بھیجنا چاہتے؟ کیا وہ فرعون رہے گا تب بھی اس کے ساتھ ہی رہے گی؟ وہ شیطان ہو جائے تب بھی اس کے ساتھ ہی رہے گی؟ بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں بھی معاملات ہوئے ان کی شادی شدہ زندگیوں میں. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ, حضور کے منہ بولے بیٹے, حضور کے گھر میں پلے ہیں, ان کا نکاح حضور نے خود اپنی سگی پھوپھی بہن سے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب سے نکاح کیا. کس کا؟ اپنے منہ بولے بیٹے کا, زید بن حارثہ. لیکن نکاح کے بعد وہ زیادہ چل نہیں سکے, دونوں کے درمیان انبن ہوتی رہی. اب آپ اندازہ کریں نکاح کس کا کرایا ہوا ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عیب کے لیے نہیں ہوگا یہ کوئی اس طرح سے سوچ لے کہ ان کا نکاح نہیں ٹک پایا, معاذ اللہ رب العالمین. یہ بشری تقاضے ہیں, انسانی تقاضوں کے اعتبار سے کسی کا جم جائے گا, کسی کا ہو سکتا ہے کہ بیچ راستے میں ہی وہ لوگ الگ ہو جائے. ایک بات یاد رکھیں, ہر انسان کی روح الگ ہے, ہر انسان کی روح الگ ہے. میری روح الگ ہے, آپ کی روح الگ ہے, فطرت الگ الگ, عادتیں الگ الگ, سوچ الگ الگ, خیالات الگ الگ.
یا اور بات ہے کہ کچھ جوڑے ایسے ہیں جو الگ الگ سوچ کے باوجود بھی جم جاتے ہیں، 6 مہینے سال بھر جھگڑنے کے بعد پھر ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو ایکسپٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کو، تو پھر انہیں الگ ہونا پڑتا ہے۔ تو یہی طلاق کی جو صورت آ رہی ہے اس کے متعلق ابھی آیت کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ نے عورتوں کو کیا سہولت دی؟ تو ہوا تھا حضرت زید اور زینب میں نکاح رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں حضور کے قریبی ہیں، ایک منہ بولے بیٹے ہیں اور دوسرے ان کی پھوپھی کی نہیں نبھ پایا، تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے، نہیں جم رہا ہے تمہارا شادی شدہ یہ معاملہ تو طلاق دے دو۔ انہوں نے طلاق دے دیا۔ حضرت زینب حضور کی پھوپھیری بہن، پھوپھی کی بیٹی ہیں، وہ بھی رشتہ ہے قریب سے، یہ بھی رشتہ ہے قریب سے، تو وہ نروس ہو گئی حضرت زینب۔ نیا نیا نکاح تھا، تھوڑے دن زیادہ نہیں چلا، چند ماہ ہی چلا، تو نروس ہو گئی۔ طلاق کے بعد عدت گزاری، تو اب ان کا دل اور ان کی تسلی کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت سیدہ زینب یہ ام المومنین بنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس وقت تو مشرکین وہاں کے منافقین نے یہ بات اڑائی تھی نا کہ حضور نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، بہو سے نکاح کر لیا۔ حضرت زید جو ہے حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے طلاق دیا اور اس کی عدت کے بعد حضرت زینب سے حضور نے نکاح کیا، تو باتیں اڑائی تھی کچھ منافقین نے۔ تب آیت نازل ہوئی تھی قرآن پاک میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ ہیں ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹے حقیقی تھے ہی نہیں، منہ بولے بیٹے کا رشتہ نسب کے رشتے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ آیت میں صاف کر دیا، بہرحال وہ الگ عنوان ہے۔ تو شادی شدہ لائف اگر نہیں بن پاتی، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا، ان کا بھی نکاح ہوا، ان کی بیوی حضور کے پاس آئیں، کہا کہ میں ان کے ساتھ رہ نہیں پاتی، وہ سخت ہیں بہت، ہر معاملے میں بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، میں برداشت نہیں کر پاتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے آسان ہی ہے، تو اپنے شوہر سے کہہ کہ مجھے آزاد کر دے، اگر وہ بطیب خاطر خوشی سے آزاد کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کچھ لیتا ہے تو تجھے دینا ہوگا، کیونکہ کانٹریکٹ ہوا تھا پہلے، تجھے اس نے مہر دیا ہے، مہر دے کر کے لایا ہے، اب اگر چھوڑنا چاہتا ہے تو اسے واپس دے دے کچھ جو وہ مطالبہ کرے گا۔ اب سمجھ رہے ہیں اسلام کا یہ انصاف اور عدل کا پہلو ہے کہ عورت اور مرد کو ایکویلٹی کی جو بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہاں اسلام میں ہی ہو سکتا ہے، دونوں کو اختیارات۔ اب جیسے طلاق کے معاملات میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ صرف اور صرف مرد کے ہاتھ میں ہتھوڑا دے کر کے رکھا ہے مسلمانوں کو، یہ جب چاہیں طلاق کر کے اپنی بیویوں کو الگ کر دیتے ہیں، عورتیں بیچاری ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہیں، کچھ کے بچے ہوتے ہیں، کچھ کا گھر بھی نہیں ہوتا، تو یہ تو ظلم ہے، مردوں کو صرف اتھارٹی دی گئی ہے طلاق کی۔ سچ ہے، عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا تو روز طلاق پڑتی، مردوں کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے یہ طلاق کو سپرد فرمایا ہے۔ اس کی وجہ ہے میرے عزیزو، عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، کئی عورتیں تو خود ہمارے پاس آ کر کے کہتی ہیں خود کہ میں اپنے مرد شوہر کو طلاق دے رہی ہوں، خود کہتی ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا مسئلہ، وہ دن میں 100 مرتبہ بھی طلاق کہتی رہیں گی تو ان کے مرد پر طلاق نہیں پڑے گی۔ شوہروں میں سے اب مجھے بتائیں پرسنٹیج کے اعتبار سے لاکھوں کی شادیاں ہو گئی، کروڑوں کی ہو گئی، کیا ہر مرد اپنی بیوی کو اسی طرح طلاق کہہ کر کے نکال رہا ہے؟ مسلمانوں میں اس کا ریشو دیکھا جائے تو اوروں کی بنسبت بہت کم ہے۔ 3 طلاق کے مسئلے کو اٹھایا گیا، یہ صرف اور صرف اسلامی ایک لا پر اٹیک کرنا تھا بس، اور کچھ بھی نہیں، جبکہ پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دوسری جگہ پر ڈاوری کے کیسز بہت زیادہ ہیں، دوسرے مذاہب میں، دوسرے ادیان میں بنسبت مسلمانوں۔ خیر، تو یہ جو بات کہی گئی اس کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں کہ صرف مردوں کو یہ ہتھوڑا دیا گیا ہے عورتوں کو آزاد کر
طلاق دینے کا؟ نہیں، ایسا نہیں. ابھی جو آیت میں نے آج تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کر رہی ہے کہ میرے میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتا یا مجھے خرچ بھی نہیں دیتا، نان و نفقہ بھی نہیں دیتا، تو وہ عورت کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا، تو ان دونوں پر گناہ نہیں اگر وہ صلح کر کے الگ ہونا چاہیں. عورت کو اگر ایسا لگتا ہے تو مقدمہ کرے اور وہ آزادی لے سکتی ہے. اچھا، ایک بات جو سوال آیا تھا کہ صرف مرد کو ہی طلاق کا اختیار ہے؟ صرف مرد کو؟ ایک نیا ہو سکتا ہے آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے ہو، لیکن اسلام میں اس بات کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے. مثال کے طور پر کوئی عورت نکاح کا وقت ہے، نکاح کے وقت عورت نے یہ شرط رکھ دیا، زید اور خالدہ کا نکاح ہو رہا ہے، خالدہ نے کہہ دیا کہ میں نکاح تو کروں گی، مہر میرے لیے 50,000، لیکن ایک اور شرط ہے کہ طلاق دینے کی اتھارٹی میرے پاس بھی رہے گی، میں جب چاہوں گی الگ ہو جاؤں گی. اگر شوہر اس وقت کانٹریکٹ کے وقت، نکاح کے وقت اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے میں اپنا اختیار، پاور آف اٹرنی تجھے دیتا ہوں، ہو جائے گی طلاق. پھر وہ زندگی میں عورت اپنے آپ پر بھی کبھی طلاق کہہ کر کے الگ ہو گئی تو الگ طلاق ہو جائے. یہ ایک باریکی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم ہر جگہ نکاح کے وقت نہیں رکھتے ہیں. میرے عزیز، نکاح ایک مقدس محفل ہوتی ہے، اس میں طلاق کا ذکر ہی کیوں آیا ہے؟ ذکر ہی کیوں آیا ہے؟ لیکن کوئی عورت اب یہ سن کر کے اپنے رجسٹر میں یہ لکھانا نہ شروع کر دے کہ مجھے بھی اس کا اختیار ملنا چاہیے جب میں چاہوں. لکھانا چاہے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن نیگیٹو سوچتے ہی کیوں ہو؟ دعا یہ کرو کہ کبھی ایسی نوبت ہی نہ آئے. اللہ تعالیٰ مجھے ایسا گھر عطا کرے کہ اس طرح کے ایگزٹ لینے کی نوبت ہی نہ آئے. اللہ اسی میں میرا سارا سکون رکھے. اب اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو آسانی دی ہے، مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، کیا اس سے بھی زیادہ آسانی چاہیے؟ عورت کو یہ اختیار دیا ہے، نکاح کے وقت وہ ایگریمنٹ کر لے، چاہے تو اتھارٹی لے لے، تو کیا یہ ایکویلٹی نہیں ہے؟ برابری نہیں ہے؟ طلاق کے معاملے میں بھی میں کہہ رہا ہوں، کیا یہ برابری نہیں ہے؟ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ صرف مرد کے پاس اختیار ہے، 3 طلاق دے کر کے آزاد کر دیتا ہے اور نکال دیتا ہے اپنی عورت کو، یہ تو اکا دکا تم واقعات لا کر کے اسلام پر تھوپو گے تو یہ تو ایسی ہی ہو گیا. ہر گلی نکڑ پر کچھ نہ کچھ تمہیں برائیاں نظر آئی جائیں گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا محلہ خراب ہے. ایک دو کے اگر سڑ جانے سے پوری کھیتی کو سڑا ہوا نہیں کہہ سکتے. ہر مذہب میں، ہر دین میں کچھ نہ کچھ لوگ النگھن کرتے ہیں. زنا علل اعلان کر رہے ہیں، عیسائی کر رہے ہیں، تو کیا میں پورے مذہب عیسائی کو ہی کہہ دوں؟ ہندو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، کچھ ریپسٹ ہو گئے، تو کیا پورے دھرم کو میں یہ کہہ دوں کہ ان کے ہاں ریپ ہوتا ہے؟ ایک آدھ تو، حالانکہ ان کے بھی دھرم میں اس کی تعلیمات نہیں ہیں، مجھے معلوم ہے. ان کی جو پوتر کتابیں ہیں اس میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی. شراب سے ممانعت رکھی جاتی ہے، زنا کو منع کیا ہی جاتا ہے، مجھے معلوم ہے. لیکن چند لوگ ہر مذہب میں اس طرح سے کرتے ہیں، تو اس میں مذہب کا اور دین کا قصور نہیں رکھا جانا چاہیے، جیسے اسلام کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں. آج چند مردوں کے طلاق کی باتوں کو لے کر میڈیا اس کو اچھالتی. دیکھو یہاں پر فلاں نے، شہاب الدین نے 3 طلاق دے کر کے اپنی عورت کو ایسا کر دیا ہے کہ وہ بیچاری بھیک مانگنے پر مجبور آئی. پورے 25 کروڑ میں ایک شہاب الدین ہی ملا، اور اسی کو لے کر کے پوری میڈیا بھونچال مچائی ہوئی رہتی ہے. عزیزان گرامی، یہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، صرف قوانین اسلام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. باقی قرآن مقدس کے جو اصل قوانین ہیں، اس میں سارے لوگوں کے لیے عدل و انصاف ہے. کیا اس سے بھی بہتر کوئی حکم ملے گا آپ کو؟ وہاں اگر دوسرے دھرم کی بات دیکھیں، وہ تو بہت سارے معاملات ہیں. پتی اور پتنی کے رشتے کے بارے میں پوچھ کے آئے، معلوم پڑے گا.
पत्नी को, औरत को क्या क्या कस्में दिलाई जाती हैं कि तेरा पति देव है। पति क्या है? देव है। हमारे यहाँ खुदा का तस्वुर ही नहीं कर सकते। औरतें बाज़ाब्ता उसको कहती हैं मेरे पति देव है। देव का मतलब खुदा हो गया उनके यहाँ। तो औरत क्या वो हमेशा इबादत करती रह जाए शोहर की, उसके सामने झुकती रहे, सजदा करती रहे? पति देव होता है? नहीं मेरे अजीज, वो भी इंसान ही है, दोनों इंसान हैं। अब कुरान क्या कहता है तुम्हें पति और पत्नी को? क्या सिर्फ औरतों को ये सिखाया गया है कि तो हमेशा मर्द के चरण में रहना, जूतियों में बैठी रहना? बहुत सारे वादे करके आते हैं ना, 7 फेरों में अलग अलग वादे हैं, वचन होते हैं, अलग अलग किस्म के लंबी लंबी कस्में होती हैं कि मैं कितने दिन तक, 7 जन्म तक इसके साथ बंधी रहूंगी, फला फला चीज़। अब कुरान क्या कहता है सुनो। कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अल्लाह मर्दों को और औरतों को दोनों को यूं फरमा रहा है, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। क्या मतलब? लिबास का मतलब क्या है कि तुम उसकी पर्दापोशी करोगे, औरतें तुम्हारी पर्दापोशी करेंगी। लिबास किस लिए पहना जाता है? जिस्म को छुपाने के लिए पहना जाता है, ठंडियों से बचने के लिए पहना जाता है, मौसमों की सख्ती से बचने के लिए पहना जाता है। लिबास इसीलिए पहना जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया मर्द औरतों का लिबास है, यानी तुम सब अपनी बीवियों का लिबास बन जाओ, उसे कोई दर्द ना आए, कोई तकलीफ ना आए, ऐसा लिबास बन जाओ। अगर उसके अंदर कुछ बुराई देख भी लो तो उसको छुपा दो, जैसे लिबास अंदर के दाग छुपा देता है। औरतों को भी यही कह दिया गया कि औरतें तुम भी अपने मर्दों का लिबास हो, ऐसा लिबास कि तुम्हारे शोहर के लिए तुम आंखों की ठंडक बन जाओ, उसके दर्दों के लिए तुम इक्सीर बन जाओ, और अगर तुम्हारे मर्द में कोई ऐब देखो तो तुम उसको छुपा दो। ये इस्लाम की इक्वलिटी है मेरे अजीज। यहां साथ रहने के भी कवानीन है और निकलना हो तो उसके भी कवानीन है, निकलने के लिए भी कवानीन है, एंट्री के भी एग्जिट के भी, दोनों के कवानीन आपको मिलेंगे। तो मैं ये डिसबैलेंस वाला माशरा आपको हरगिज नहीं बताना चाहता जहां सिर्फ किसी मर्द की हुकूमत है और औरतों को सिर्फ पैरों में रखा जाता हो। ये इस्लाम का तस्वुर ही नहीं। बहुत सालों तक ईसाइयों में और यहूदियों में भी ये मिजाज रहा, औरतें अगर हैज़ और निफास के आलम में आ जाती नापाकी के, उनका गिलास अलग कर दिया जाता, उनका बर्तन अलग कर दिया जाता। यहाँ तक कि यहूदियों में औरतों को घोड़ों के साथ रखा जाता था, जहाँ उनका तबेला होता था जानवरों का। वो 3 दिन या 10 दिन या जितने दिन तक औरत अय्याम में होती नापाकी के, उतने दिन वो जानवरों के तबेले में रहती, उसका बर्तन सब कुछ अलग होता। आज ये पूरी दुनिया को इक्वलिटी का दर्स देने आ रहे हैं, विमेन राइट्स के नारे लगा रहे हैं। जो विमेन्स के सबसे बड़े रेपिस्ट हैं वो आज नारे लगा रहे हैं। ये तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एहसास दिया औरतों को। और हदीस अगर आप पढ़ें तो फरमाती माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मोमिनीन के साथ जो ज़िंदगी गुजारी, फरमाती हैं ख़वातीन हुजूर की अज़वाज मुतहरात कि अगर हम अय्याम हैज़ में भी होती, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही बर्तन में खाना खाया करती। हज़रत आयशा तो यहाँ तक फरमाती हैं मैं अगर कोई गोश्त की हड्डी को चूसती तो हुजूर मेरे से वो हड्डी ले लेते थे, मैं जहाँ मुंह लगाई वहीं पर मुंह लगाकर हुजूर भी तनाउल फरमाते। सिर्फ ये बताने के लिए कि औरत अय्याम के दिनों में ऐसी नापाक नहीं होती कि उससे अपनी सारी चीजें अलग की जाएं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ नापाकी नमाज और कुरान के लिए है, और तवाफ और मस्जिद के लिए है, ना कि और जिमा के लिए है। ना ये कि तुम उसको अपने बिस्तर से अलग कर दो, ना इसलिए कि उससे तुम हाथ मिलाना छोड़ दो। आज भी जहालत हमारे घरों में बहुत पाई जाती। कुछ खवातीन किचन में से उन्हें दूर कर देती है, मत आना, कुछ खाना पक रहा है, मीठा पक रहा है, ये मसाइल भी आते हैं। किसी घर में फातिहा खानी होने वाली है और खाना बन रहा है तो अय्याम में अगर कोई औरतें हैं हैज़ और निफास की तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है। यहूदियों की ये सिफात थी, मुसलमानों में कहाँ से आए?
وہ آٹا گوندھ بھی سکتی ہے, روٹی پکا بھی سکتی ہے, میٹھا بنا بھی سکتی, اس سے کوئی حرج نہیں, اس کی کوئی ناپاکی کھانے میں نہیں آنے والی. ہاں بس اتنا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی اور قرآن نہیں اٹھائے گی بس, باقی وہ تمام چیزیں کر سکتی, کھانا بنا بھی سکتی, کھانا پروس بھی سکتی, تمہارے ساتھ بیٹھ کر برتن میں کھا بھی سکتی. میرے عزیزو, یہ اسلام نے عورتوں کو بھی یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ اپنے مردوں سے بے رغبتی دیکھ رہی ہیں, انٹرسٹ نہیں ہے ان کے اندر, اور یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ سختی کر رہا ہے, تو وہ آزادی لے سکتی ہے. اور اللہ فرما رہا ہے صلح بہتر ہے, صلح بہتر ہے. آگے کی دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی وہ 2 بیویوں والوں کے لیے ہے, ویسے عموماً ہوتے نہیں ہیں لیکن جو ہیں وہ بھی سن لے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو چاہے کتنی ہرس رکھو. ہاں سب کو ایک پلے میں رکھ نہیں پاتے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے. نکاح کا جہاں آرڈر آیا ہے سورہ نساء میں, اللہ نے فرمایا عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے نکاح کر لو, 2 3 4 بھی, ایک سے تو نکاح ہی ہے. تو اسلام میں کہاں تک کی اجازت ہے؟ 4 تک کی. وہ سب کو معلوم ہے لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پاتے, بڑے مقامات طے کرنے ہوتے ہیں. عام طور پر ایک نکاح پر سب اتفاق کیے ہوئے ہیں, اور ہندوستانی معاشرہ ایسا بھی ہے کہ آپ چاہ بھی لیں تو دوسرا پارٹنر نہیں چاہتا, یعنی آپ کے لائف پارٹنر وہ تو آگ بگولا ہی رہتی ہے. لیکن قرآن نے جو 2 اور 3 اور 4 کی بات کہی تو کچھ مرد حضرات اسی کو دلیل بناتے ہوئے بار بار یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں 2 3 4 تک کی اجازت ہے. اور کچھ مخالفین جو ہمارے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ان کے ہاں عورتوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی اجازت دی گئی. میرے عزیز یہ بھی حکم جو ہے وہ عورتوں کی سہولت کے لیے ہی دیا گیا ہے, ایسا نہیں کہ تم اپنے ہوس کا نشانہ بناتے پھرو ہر ایک کو. یہ عورتوں کی سہولت کے لیے دیا گیا ہے کہ کیلکولیشن کے اعتبار سے مردوں کی تعداد سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. ہر علاقے میں عورتوں کی تعداد اب قیامت کے قریب تو اور بھی زیادہ بڑھے گی. یہ ریشو نکال کر کے دیکھیں آپ, مردوں کی تعداد سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. تو جو عورتیں تعداد میں زیادہ ہیں وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ وحشہ بن جائیں؟ کیا وہ غلط راستے کو اختیار کر لیں, یا زندگی بھر کسی کے انتظار میں بیٹھی رہ جائیں؟ تو یہ تو ان عورتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو طوائف بنانے سے بہتر ہے کہ کوئی مرد اپنے نکاح میں رکھ کر کے اس کی بھی کفالت کرے. یہ تو صرف ایکسیپشن والے معاملات عورتوں کے لیے. اب مردوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ مردوں کو یہ حریص ہوتے ہیں 2 3 4 کی, ان کو اسلام اجازت دیتا ہے, یہیں تک پڑھتے ہو, آگے کی آیت نہیں پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تم سب کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کرنا ضروری ہے. یہ بھی آیت میں ہے. اگر تم نے 1 روپیہ کا بھی اونچ نیچ کیا تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے. شادی تو کر لیا, قرآن میں کہا ہے 2 3 کا, دوسری لے کر کیا ہے, پہلی میں انٹرسٹ کم ہو گیا, دوسری نہیں تھی, یا پہلی والی عمر والی تھی, دوسری والی تھوڑی کم عمر کی تھی, اس میں اس کا انٹرسٹ زیادہ ہو گیا, یا پھر کسی اور وجہ سے یہ الگ بڑے خاندان کی ہے, پہلے والی نارمل تھی, پھر انٹرسٹ کا فرق آ گیا, یا پہلے والی کالی تھی اب گوری لے آیا, اب یہاں جھکاؤ زیادہ ہو گیا. قرآن میں یہ صاف اللہ نے فرمایا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ, تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر میں لٹکتی چھوڑ دو. ایسے حالات ہوتے ہیں. دوسری شادی تو کر لیا اور برابری کا درجہ نہیں دیا, برابری کا درجہ نہیں دیا, تو یہ سخت ترین حقوق العباد میں گرفتار ہے, بہت بڑا گنہگار ہے. وہ چلا تھا قرآن کی آیت لے کر کے 2 3 کی اجازت مجھے ملی ہے, لیکن کر کے ان کے درمیان عدل نہیں کیا تو بڑے گناہ میں مبتلا ہے. ہاں عدل اب کیا ہے؟ عدل کیا ہے
عدل یہ ہے کہ دونوں کی باری مقرر ہونی چاہیے، کیا اس کے پاس جتنا وقت جاتا ہے اتنا ہی اس کے پاس بھی جائے، اس کو جس طرح کا گھر رکھا ہے اس کے لیے بھی اتنا ہی گھر رکھے، اس کو جس طرح کی قیمت کے کپڑے پہناتا ہے اتنی قیمت کے کپڑے اسے بھی پہنا ہے، اس کو جس انداز کا کھانا کھلاتا ہے اتنا ہی انداز کا کھانا اسے بھی کھلائے۔ ظاہر سی بات ہے ایک کے ساتھ اگر تم گھومنے کے لیے جاتے ہو دوسری کو لٹکتی ہوئی چھوڑتے ہو، یہ بھی جائز نہیں۔ دونوں کے لیے تفریح کا سامان جس کے لیے کر رہے ہو دوسری کے لیے بھی اتنا ہی ہے۔ اب یہ دو کے ہی معاملے میں ہے، اب پھر 3 اور 4 ہو جائے تو ماشاءاللہ وہ پوری لائف اسی ڈیوٹی میں گزارے گا، ظاہر سی بات ہے باری لگائے گا۔ یہ میرے عزیزو ایکسیپشن کی بات ہے، سب کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کامل تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 ازواج مطہرات کو ایٹ اے ٹائم انصاف اور عدل کے ترازو پر رکھا تھا۔ مجھے بتا دو تقریباً 4 لاکھ 5 لاکھ حدیثیں پھیلی ہوئی ہیں پوری دنیا میں، ایک حدیث یہ حضور کی پوری بیویوں میں سے، حضور کی عورتیں شکایت کرنے میں بہت ماہر ہوتی ہیں، عورتوں کی فطرت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ بھی شکایت کر لیتی ہیں۔ امہات المومنین کا درجہ بہت بلند و بالا ہے، میرے آقا کی 10 بیویوں میں سے ایک بیوی نے بھی میرے آقا کی ناانصافی کی کوئی شکایت کی وہ ایک روایت لا کر کے دکھا دیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ بلکہ وہ امہات المومنین کا حال تو یہ تھا، حضرت ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، باپ کافر تھے، ابھی ایمان لائے نہیں تھے، ام حبیبہ حضور کی نکاح میں تھی، مدینہ طیبہ حضور تھے، ابو سفیان مکہ سے آئے، حضور سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جو ٹوٹ گیا تھا، اس کو ری ایگریمنٹ کرنے کے لیے، دوبارہ کرنے کے لیے، رینیو کرنے کے لیے وہ مدینہ آئے، لیکن ان کی کوئی سن نہیں رہا تھا، ابو سفیان کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ تو ابو سفیان نے سوچا کہ بیٹی کے گھر جاتے ہیں، میری بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ہے، نکاح میں، جا کر کے بات تو کر لیں گے۔ تو گھر میں آئے، ام حبیبہ کے گھر میں، اپنی سگی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے، بستر بچھا ہوا تھا، حضرت ام حبیبہ نے دیکھا باپ آیا ہے، بیٹی کے لیے باپ وہ بھی سسرال میں آ جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی ایک خوشی کی ساعت ہوتی۔ ام حبیبہ جیسی ہی دیکھتی اپنے باپ کو، اندر آنے کے بعد وہ بیٹھنا چاہ رہے تھے، حضرت ام حبیبہ نے بستر کھینچ لیا اور اس کو اٹھا دیا۔ ابو سفیان نے کہا ام حبیبہ کیا تو میری بیٹی نہیں ہے؟ کہا بالکل۔ کہا کیا میں اس بستر پہ بیٹھ بھی نہیں سکتا؟ بستر ہے، وہ کہتی ہے یہ رسول اللہ کا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے جس پر میرے آقا نے مجھے شرف بخشا ہے، میں کسی کافر کو اس بستر پر بیٹھنے نہیں دے سکتی۔ اپنے باپ کو کہہ رہی ہیں، اپنے سگے باپ کو کہہ رہی ہیں میں کسی کافر کو اس بستر پر بیٹھنے نہیں دوں گی۔ ام حبیبہ سے پوچھا ابو سفیان نے، اے ام حبیبہ تیری شادی کے بعد یہاں آنے کے بعد تو اتنا بدل گئی محمد کی محبت میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ام حبیبہ کہتی ہیں اب یہی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا نے یا میری ماں نے میرے باپ نے سب نے مل کر کے مجھے وہ عزت نہیں دی جو محمد الرسول اللہ نے اپنے بستر پر مجھے عطا کی صلی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے عورتیں حضور کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، حضور کے بارے میں وہ یہ کہتی ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت ہمیں ہمارے شوہر رسول اللہ نے دی ہے۔ تو میرے عزیزو اگر کوئی اپنی عورتوں کو اس طرح خوش رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو 2 بیویوں کے متعلق آیت آئی ہے اس میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے عورتوں میں، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، فواحدتاً تو پھر ایک ہی کے ساتھ گزارو، ایک ہی کے ساتھ گزارو۔ اب یہ بھی آپ ایک کے ساتھ گزارنے کے بھی معاملات سن لیں، نکاح جو ہے درجہ بدرجہ الگ الگ اس کی کیٹیگری ہے۔ نکاح سب لوگوں کو معلوم ہے سنت ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہیں
نکاح بعض اوقات میں فرض بھی ہوتا ہے، بعض اوقات نکاح سنت ہے، بعض اوقات نکاح حرام بھی ہے، بعض اوقات نکاح مکروہ بھی ہے۔ 4 صورتیں بتائیں میں نے، فرض بھی ہے، سنت بھی ہے، اور حرام بھی ہے، مکروہ بھی ہے۔ وہ مرد کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ کیسے؟ ایک مرد ہے، نوجوان ہے، اور اس کی عمر ہو گئی، گناہ سے بچ نہیں پاتا، اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتا، اور طاقت و استطاعت ہے نکاح کرنے کی، تو اب نکاح سنت نہیں میرے عزیز، اب فرض ہو گیا، نکاح فرض ہو گیا، اب گناہ سے بچ نہیں پاتا اور طاقت و استطاعت ہے تو فرض ہو گیا نکاح اس پر۔ دوسری کیٹیگری ہے سنت کی، وہ کب؟ اس وقت کہ ہاں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے اور نان و نفقہ دے سکتا ہے، اس صورت میں اس کے لیے نکاح سنت ہے، کر لے ثواب ہے۔ اب ایک صورت ایسی ہے کہ اب مرد ایسا ہے کہ عورت کے حقوق زوجیت نہیں ادا کر سکتا، نکاح تو کر لے گا لیکن اس کے ساتھ رات گزارنے کی طاقت نہیں ہے اور استطاعت نان و نفقہ دینے کی بھی نہیں ہے، تو اب اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، دوسرے کی زندگی اجیرن کر دے گا، اسے برباد کر ڈالے گا، اس کی زوجیت کے حقوق نہیں ادا کر سکتا، تو اس مرد پر نکاح حرام۔ اس مرد کو انین بھی کہتے ہیں، یا آپ اپنی زبان میں نامردی کہہ لیں، یہ کمزوری ہے اگر اس کے اندر، تو نکاح اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ چوتھا ایک درجہ میں نے بتایا مکروہ، یعنی طاقت و قوت تو ہے، اس کی حقوق زوجیت جو عورت کے ہیں وہ تو ادا کر سکتا ہے، لیکن کھلانے پلانے کی طاقت ہے نہیں، گھر دینے تک کی طاقت نہیں ہے، اس کو نان و نفقہ نہیں دے سکتا، تو ایسی حالت میں اس کے لیے نکاح مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ یعنی لے تو لیا نکاح میں، رات بھی گزار لیا لیکن کھلا بھی نہیں رہا ہے، پلا بھی نہیں رہا ہے، تو دونوں مصیبت میں پڑ گئے، تو مکروہ ہے۔ تو بہرحال مکروہ اور حرام کس پر ہے وہ خود ڈیسائیڈ کر لے گا، سنت اور فرض کس پر ہے وہ خود ڈیسائیڈ کر لے گا۔ یہ چاروں کیٹیگری، یہ کس کے لیے؟ ایک نکاح کرنے والے کے لیے، ایک نکاح کرنے والے کے۔ ہاں اب ایک نکاح کے بعد بھی گناہ سے نہیں بچ پاتا تو اب اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ یہ الگ الگ کیٹیگریاں ہیں میرے عزیزو۔ بہرحال اب میں نے جو بات عرض کی تھی وہ اسی پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کو یہ اختیار ہے، صلح کر لیں جب معاملات انبن ہو جائیں۔ دیکھیں میں جو کپلز ہیں ان کے لیے ضرور یہ بات کہوں گا، شادی شدہ لائف تقریباً سب ان حالات سے گزرتے رہتے ہیں۔ مرد حضرات اپنی عورتوں کی شکایت لے کر آتے ہیں، عورتیں اپنے مردوں کی شکایت کرتی رہتی ہیں، سب کی لائف میں ہے۔ ہوتا کیا ہے جب جھگڑے ہوتے ہیں تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں یہ میری ہی زندگی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، تمہیں معلوم کہاں ہے کتنی زندگیوں میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہاں تقریباً سب کی زندگیوں میں یہ نشیب و فراز آتی ہیں۔ عورت کی فطرت ایسی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اس کو پورا سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، ٹوٹ جائے۔ پورا سیدھا کرنے، بہت سارے مرد یہ سوچتے ہیں کہ میری عورت فرشتے کی طرح ہونی چاہیے، فرشتے کی طرح ہونی چاہیے، ایسا بھی تو نہیں ہوگا۔ وہ بھی عورت ہے، انسان ہے، اس کی بعض خطاؤں پر تم پردہ پوشی کرو، درگزر کرو۔ بہت اعلیٰ درجے کے اگر گناہ کر رہی ہے جیسے حرام اور کفر تک جانے کے مطلب تمہیں سختی کرنا حق بنتا ہے، لیکن صرف دال میں نمک کم تھا، چٹنی زیادہ ہو گئی، فلاں معاملات، روٹی آج نہیں بنی، ان معاملات میں گھر گرہستی کو ختم نہیں کیا جاتا۔ اب تو حالات ایسے ہوئے کہ اخبار میں ہم نے یہ بھی تک پڑھا، ترکی میں ابھی ایک نیوز آئی تھی، عورت اپنے شوہر سے طلاق لے رہی ہے مقدمہ کر کے، کس بات پر جانتے ہیں؟ جج کے پاس وہ کہتی ہے کہ میرا مرد جو ہے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، چمچ سے نہیں کھاتا۔
उनके यहाँ रिवाज है चम्मच से खाने का। औरत कहती है बचपन से हम चम्मच से खाएं, ये चम्मच से नहीं खाता इसलिए मैं तलाक लेना चाहती हूँ। तो तलाक, चम्मच वाली तलाक, ये इस तरह के भी मामलात बहुत सारे घरों में है। बात शुरू होती है बहुत छोटे बात से और उसको लंबी दूर तक ले जाते हैं। शैतान यह हर एक शादीशुदा जिंदगी के साथ करता है। तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जब किसी की औरत ज्यादा बोलने वाली हो तो तुम ये सोचते हो कि मैं खामोश बैठ करके हार क्यों जाऊं, जवाब पे जवाब दूं, इसको शिकस्त दे करके रहूंगा। और जब ज्यादा नहीं बन पाती है तो गर्दन पकड़ो, एक दो तमाचे लगाओ और उसको इधर उधर मारो। यही तो होता है। वो बोलती जा रही है। औरत ये सोचती है कि क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, क्या मैं जाहिल हूं, तेरे हर जवाब दे सकती हूं। वो भी जवाब देना चाहती है। मेरे अजीजों, तुम्हें मालूम नहीं ये घर है, जंग का मैदान थोड़ी ना है। दोनों लोग निकाह किए हैं, ना कि जिहाद का कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। एक दूसरे उठा करके, हाँ, इन हालात में दोनों को ही कहा गया है, दो में से कोई एक अकल वाला हो तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कसरत से पढ़ना शुरू करे और वहां से हट जाए। थोड़ी देर के लिए हट जाए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तुमने कहा है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि ये तुम्हें शैतान लड़ा रहा था। तुमने अल्लाह की बारगाह में कह दिया, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं ये शैतान मरदूद से। अब इसके बाद निभाना फिर अल्लाह की जिम्मे है, तुम हट जाओ वहां से। मुझे शायद इससे कबल एक बात मैंने अर्ज किया था, एक हकीम साहब ने इलाज भी फरमाया था, बहुत अच्छी बात थी कि एक साहब रोज लड़ते थे, घर से जाते ड्यूटी करके और अंदर जो मेम साहबा थी उनकी ज़बान कैंची से भी ज़्यादा तेज़ थी, चलती तो इतनी चलती। जाहिर सी बात है नसीहत कितनी भी हम करें, लोग ये सोचते हैं सब हाँ ये नसीहत ही है सब, फिर भी हमारा घर नहीं चलता है। वो हकीम साहब है, उन्होंने बताया है। हमारे साहब पास एक साहब आए, क्लाइंट थे, कहा रोज़ झगड़े होते हैं। उस हकीम साहब ने कहा मेरे पास उसकी दवा है, झगड़े ना हो। वजीफा नहीं, गोली है, दवा है। उसकी कीमत भी बताई, तकरीबन 8-10 हज़ार रुपए की ये दवा है, 1 महीने का कोर्स है, करोगे तो ये सब खत्म हो जाए। ये नफ्सियाती इलाज है। तो ये दवा हकीम साहब ने जब उसको एक्सप्लेन किया तो ये साहब बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा 10,000 क्या हजरत, 50 भी ले लो, ख़त्म तो करो, कोई जो दवा है वो दे तो दो। कहा ठीक है कल आओ, मैं दवा बना करके रखता हूँ। दूसरे दिन वो आए तो इन्होंने गोलियां बनाई थी। हकीम साहब खुद वो मुदब्बिर थे, दवाइयां बनाते थे। गोली बनाई और पूरी गोलियां जो 1 महीने के कोर्स की थी उसके शराइत थे, उसका परहेज भी था। जाहिर सी बात है डॉक्टर दवा देता है तो परहेज भी बताता है। उन्होंने कहा कि ये गोली है तुम्हें और तुम्हारी बीवी पर बहुत असर करेगी, देख लेना, अगर असर ना हो तो पैसे वापस, गारंटी भी है। उन्होंने गोलियां ली, पूछा कि क्या क्या करना है। कहा ये आप अपनी ऑफिस से या ड्यूटी से जब घर जाते हैं ये 2 गोलियां मुंह में रखना है, 40 मिनट तक चूसते रहना है, एक जुमला भी मुंह से बाहर नहीं निकालना, और 40 मिनट तक 2 गोलियां आप मुंह में रखे रहें। उसके बाद फिर आप खाना खाएं, नॉर्मल हो जाए। आप कंटिन्यू करें, चाहे आपकी औरत कुछ भी बोले, बोलने लगाए भी तो अपने परहेज मत तोड़ना। गोलियां मुंह में हैं। वो गोलियां लेकर के गए, 2 गोलियां मुंह में रखी, जाते साथ शुरू हो गई थी। मैं ये लाने के लिए बोली थी, वो नहीं लाए, फला नहीं लाए, फला नहीं, वो इशारा करते रहे, गोली है मुंह में, और परहेज भी था। 40 मिनट थोड़ी ना चिल्लाती है कोई, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बहुत हो गए। बेगम थक गई, जवाब ही नहीं देता। 40 मिनट के बाद ये सोच करके बैठे थे जितनी इसने बातें की है सबका जवाब दूंगा जब गोली पिघल जाए। लेकिन 40 मिनट के बाद जब गोली पिघल गई तो अब सोचा कि अब क्या जवाब दूं, हो गया सो हो गया, ख़त्म हो गया, ठंडा हो गया। गरम गरम में जवाब दो तो मज़ा आता है। छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर गोली रखी, फिर वो झगड़ा कर रही थी, फिर वो बोल रही थी कि क्या ये नया नाटक कर रहे हो आने के बाद,
मुंह में कुछ दबा करके लाए, वो फलां फलां, औरत छोड़ती नहीं थी। फिर भी 40 मिनट का परहेज रहा। तीसरे दिन फिर गोली दबा करके आए तो औरत को शक होने लगा कि मेरा शोहर कहीं बीमार तो नहीं हो गया, क्या बात है, जवाब ही नहीं दे रहा है। मैं झगड़ा किए जा रही हूँ, इसको बोले जा रही हूँ, पहले तो लड़ाई हो जाती थी, अभी कुछ बोल ही नहीं रहा है। तीसरे दिन उसने कम कर दिया बोलना, कुछ तो है प्रॉब्लम। लेकिन तीसरे दिन वो क्या करती है, मोहब्बत से करीब में आकर बैठकर पूछती है, हुआ क्या है बताओ तो सही, 2 दिन से है, कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, बाहर कुछ हादसा तो नहीं हुआ, कुछ बहुत ज्यादा टेंशन लेकर के आ रहे हो। वो साहब इशारा ही करते रहे 40 मिनट तक, कुछ नहीं बोले। वो खातून चौथे दिन पूरा दिन भर टेंशन में रही कि मेरे शोहर को कुछ हुआ है। मेरे अजीजों, ये औरतें जो झगड़ती हैं ना, वो सिर्फ जुबानी झगड़ती हैं, दिल में उनके भी मोहब्बत होती है, वो अपने शोहरों से मोहब्बत रखती है। ये अल्लाह ताला ने उनको बांध रखा है मोहब्बतों में। 4 दिन हुए, वो परेशान हो गई। 5वें दिन जो है, अब वो झिझोड़ करके कहने लगी, रोने लगी आ करके कदमों में बैठ करके, बता तो सही, तेरा इस तरह खामोश रहना घर को सुना सुना कर दिया है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चलो चलते हैं किसी के पास, दिखा लाते हैं। तो फिर उस शोहर ने कहा कि दवा असर तो कर रही है। 5वें दिन शोहर ने कहा कि चल मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, हकीम के पास, मेरी भी जो बीमारी है वो भी दिखा लेते हैं, तेरा भी दिखा लेते हैं। उसी हकीम के पास लाए। औरत पहुंचते ही हकीम साहब से कहने लगी कि मेरे शोहर को कुछ हो गया, देख लीजिए आप, 5 दिन से बात ही नहीं कर रहा है और पता नहीं मुंह में कुछ रखता है 40-40 मिनट तक, और फिर सुस्त हो जाता है, सो जाता है। तो हकीम साहब इससे पूछने लगे, 5 ही दिन में असर करने लग गई, महीने भर की दवा है, अभी पूरा करोगे या यहीं पर स्किप करना है? तो उसने पूछा कि हकीम साहब ये कौन सी दवा थी? तो हकीम साहब ने कहा कुछ भी नहीं था, गेहूं के आटे में शक्कर डाल करके मैंने बना के दे दिया था, वो आटे की गोलियां थी, बस तू चूसता रहे, बाकी कोई चीज नहीं थी। जो कुछ भी बीमारी थी तेरी वो सिर्फ जुबान पे थी, उस पर मैंने ताला लगाया, सारी बीमारियां खत्म हो गई। कोई एक तो शुरू करे खामोश होने का। मेरे अजीजों, ये हकीकी बात थी, कोई लतीफ़ा मैंने नहीं सुनाया। पहले के हुक्मा भी थे और अपने इलाके के बड़े भी ऐसे थे जो दोनों को सुलह कराना चाहते थे, एक दूसरे की मोहब्बतों को वापस लाते थे। यहाँ तो कुछ लोग घरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और ख़ास तौर पर तोड़ने में सबसे बड़ा किरदार औरत के घर के लोग ज़्यादा हाथ इसमें इस्तेमाल करते हैं। शादी करके दे दिया, रोज माँ पूछती है बेटी ठीक ठाक तो है ना, आज कुछ कहा तो नहीं उसने, आज तेरी सास और तेरी ननद कुछ कही तो नहीं है? हाँ, कुछ कहे तो छोड़ना मत, बराबर बराबर जवाब देना। उधर से वो ऑर्डर दिए जा रही है, इधर ये नया नए घर में आई है और अपने घर के ऑर्डर पाते हुए ये घर में रात जमाना चाहती है। मेरे अजीजों, मैं उन खवातीन से भी कहना चाहता हूँ, अपनी बेटियों को सब्र सिखाओ। जिस घर में से वो शिकायत भी करे तो माँ अपनी बेटी को सब्र की तलकीन करे, कहे कि बेटा मैंने इससे भी ज्यादा मुसीबतें अपनी जिंदगी में देखी हैं, तो चंद दिन सब्र कर ले, इंशाल्लाह खुशी के दिन तेरे घर में भी आएंगे। ये ना कि मुट्ठी बांध करके उल्टा जवाब दे देना, सास को बाल पकड़ करके खींच लेना, कोई कुछ कहे तो मैं हूं ना पीछे से, ये सब इस तरह के डेयरिंग देना, ये घर तोड़ने के मामलात हैं। हिकमत से उनके घरों को जोड़ दिया जाए और सुलह मुसालहत की बात की जाए। शोहर और बीवी का जो रिश्ता है ये जन्नती रिश्ता है। आपको मालूम है, माँ बाप भाई बहन जितने रिश्ते हैं वो सब दुनिया में आकर के बने। शोहर और बीवी का रिश्ता कहाँ बना है? जन्नत में बना है। हजरत आदम और हजरत हव्वा दोनों का निकाह जन्नत में हुआ था। तो शोहर और बीवी का जो रिश्ता है ये जन्नती रिश्ता है, इसको खराब ना करो, एक दूसरे को लोग ख्याल करें। मैं वो अरब की एक हिकायत पढ़ रहा था, दिल लरस जाता है। 2 शोहर और बीवी थे और अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन अचानक औरत को एक बीमारी लायक हो गई, स्किन की कोई बीमारी थी।
اسکن کی بیماری آ گئی جس میں بڑی بڑی پھوڑیاں نکل آئیں اور چہرے پر بھی داغ آ گئے ایسے کہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا. عورت ڈرنے لگ گئی کہ اب میرا مرد مجھے چھوڑ دے گا. شوہر ظاہر سی بات ہے چہرہ جب بدنما ہونے لگے, داغ آنے لگے, بعض جگہ پر تو ایک تل پر لوگ طلاق دے چکے ہیں, وہ عورت تو داغ والی ہو رہی تھی. یہ حقیقی بات میں بتا رہا ہوں آپ. اور رونے لگی, ڈر کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی کہ میرا چہرہ کچھ تو صحیح سلامت ہو جائے. اس کا علاج بھی کرانے کے لیے وہ جگہ جگہ گھوم رہی تھی, لیکن بعض ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ لا علاج بیماری وہ بڑھتی جا رہی تھی. اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے شوہر کا ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ ہوا بائک سے, جوان لوگ تھے. ایکسیڈنٹ کے بعد اسے ہاسپٹلائز کیا گیا. ہاسپٹل سے وہ آیا تو اس کی آنکھیں چلی گئی تھی. نوجوان تھا, آنکھیں چلی گئی, اندھا ہو گیا. گھر آیا تو اب بیوی پکڑ کر کے سب کراتی تھی. ظاہر سی بات ہے اب وہ دیکھنا سب کچھ تو آنکھوں سے ہی تھا. اب عورت دل میں یہ سوچنے بھی لگی کہ میرا حسن جو تھا پہلے وہ تو دیکھتا تھا, بدصورتی آئی ہے تو اللہ نے آنکھیں ہی لے لی اس کی, اب دیکھ نہیں رہا ہے, لیکن محبت باقی تھی. کیونکہ اب جو مرد ہے وہ بغیر دیکھے عورت کے سہارے کی بیس پر چل رہا تھا. عورت ہی اس کے کھانے پینے کے انتظامات کرتی تھی, اٹھاتی بٹھاتی تھی. لیکن اس کے دل میں ایک فیلنگ تو تھی کہ چلو ٹھیک ہے میرا شوہر مجھے دیکھ نہیں رہا ہے, جتنے میرے داغ ہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے. وہ عورت 2 سال سے زیادہ جی نہ پائی. بیماری اتنی بڑھ گئی کہ عورت کا انتقال ہو گیا, بہت جلد انتقال کر گئی. عورت کے جنازے کو لے گئے لوگ. کفن دفن کے بعد جب واپس گھر آئے, کچھ لوگ اس کے دوست و احباب جو اندھا تھا شخص اس کے گھر آئے. گھر آئے تو دیکھا یہ اندھا خود سے برتن اٹھا رہا ہے, گلاس اٹھا رہا ہے, پانی لے رہا ہے, لوگوں کی مہمان نوازی خود سے کر رہا ہے. اب تک اس کو پکڑ کے چلایا جاتا تھا گھر میں, اب سب خود ہی کر رہا ہے. لوگ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. کہا کہ تو خود سے کر رہا ہے ساری چیزیں, تجھے دکھتا ہے؟ اس نے کہا میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا, میں کبھی نابینا ہوا ہی نہیں تھا. کہا پھر یہ 2 سال؟ کہا میں تو وہ نابینا بننے کا ناٹک کرتا تھا صرف اس لیے کہ میری بیوی لا علاج بیماری میں تھی, مجھے معلوم تھا وہ زیادہ دن نہیں جیے گی. میں یہ چاہتا تھا کہ جتنے دن جیے خوشی کے ساتھ میرے ساتھ. فرماتے ہیں امام عشق و محبت جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو حضور کے دربار کا نہیں ہے تو پھر اللہ کے دربار کا نہیں ہو سکتا. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو. اگر حضور کی شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی کہتا اللہ کا ولی ہے تو وہ سب سے بڑا دجال ہے, وہ جھوٹا ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے کون پیر ہے؟ پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر, جن کی کرامات پر ہم اور تم تو چھوڑو, جو اولیاء کرام کے متعلق آئیں کائیں کرتے ہیں وہ بھی غوث پاک کو ولی مانتے ہیں. ہاں, شیخ ابن تیمیہ اہل حدیث کے بہت بڑے امام شیخ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اگر کثرت سے کسی کی کرامات ثابت ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی. ان کے متعلق کہہ رہا ہوں جن کی ولایت پر سب کا اتفاق ہے, سارے مانتے ہیں. وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ بن گیا ہے. کسی اور کے اوپر بن جائے تو پھر پتہ نہیں وہ کیا سمجھ لے اپنے آپ کو. وہ بادل کے ٹکڑے سے آواز بھی آنے لگی, بات بھی ہو رہی ہے, اے عبد القادر آج سے تیرے لیے سارے حرام حلال کر دیے گئے, آج سے تیرے لیے نماز معاف کر دی گئی. اتنی عبادت تم نے کی ہے. سرکار غوث پاک نے عبادت بھی اتنی کی تھی. اگر کوئی 100 رکعت پڑھ کر کے تھک جائے اور وہ سوچے کہ مجھے کہیں سے آواز آئی تو اس کو لگتا ہے ہاں پکا میری قبول ہو گئی ہے, 100 تو پڑھا ہو. غوث پاک تو 40 سال تک پوری رات عشاء سے لے کر فجر تک کھڑے رہے, 40 سال تک. ہڈیاں نکل آئی تھی جسم سے,
ایک انگور کے دانے سے سحری کرتے اور ایک گلاس پانی سے افطار کریا کرتے. اور اتنی کثرت سے عبادت کے بعد اگر آسمان سے آواز آئے تو بندے کو یقین ہو جانا چاہیے کہ میری تو عبادتیں اتنی ہیں, ہو سکتا ہے ڈائریکٹ میرے پاس اللہ کی طرف سے بات آ رہی. لیکن غوث پاک کی طرف آواز آئی بادل کے ٹکڑے سے, اے عبد القادر آج سے تیرے لیے نماز معاف ہے, سارے جتنے تمہارے لیے حرام چیزیں تھے حلال ہو گئی. غوث پاک نے جلال میں کہا یہ آواز رحمان کی نہیں, یہ شیطان کی ہے. کوئی چیز کسی کے لیے قیامت تک حرام حلال نہیں ہو سکتی جس کو میرے مصطفیٰ نے حرام کیا ہو. جو نبی پاک نے حرام کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے, کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اس میں عبد القادر جیلانی کیا اور کوئی اور کیا. غوث پاک فرماتے یہ آواز شیطان کی ہے. اور دوسری چیز, آج سے میرے لیے عبادت معاف ہو گئی. غوث پاک فرماتے جو سید الانبیاء کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کے لیے کیسے ہو سکتی. یہاں تو بہت سارے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں اور تصور میں نماز پڑھ رہے ہیں اور دیوانے لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. سوچو تو صحیح, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم چاہتے ہو, کچھ لوگوں نے ایسے گمراہ کر رکھا ہے لوگوں کو. یاد رکھنا میرے عزیزو, ولایت کی کسوٹی شریعت مصطفیٰ ہے. حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا. ولایت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہو. پیر ہو تمہارا, ولی ہو کوئی, ایسے کا دامن آنکھ بند کر کے تھام لینا جو تمہیں آنکھ بند کر کے سیدھے مدینے پہنچا دیتا ہو, حضور کی محبت تمہارے سینے میں ڈالتا ہو. باقی جھولا چھاپ ہے, باقی سب چندہ چھاپ ہے. دنیا میں ایسے ڈھکوسلے بہت ہوں گے. شیطان خضر کے لباس میں گھومتا ہو, اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنا تمہارے لیے بڑا خطرناک ہے. اور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو عبادت اللہ کے نبی سید الانبیاء کے لیے معاف نہیں ہوئی میرے لیے کیسے معاف ہو سکتی. یہ شیطان کی آواز ہے, یہ شیطان کی آواز ہے. بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے, بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے, تو پھر کسی کی چٹھی نکال کے کیوں نہیں دے سکتا. آج کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں چٹھی نکالتا ہے بابا اور سب ہمارے راز جانتا ہے. میاں شیطان بہت کچھ کر سکتا ہے. ابھی بڑا دجال جب آئے گا وہ تو بارش بھی برسا کے دکھا سکتا ہے, سبزہ اگا کے بھی دکھا سکتا ہے. حدیث پاک میں وہ بڑا دجال تو مردے کو زندہ کر کے بھی دکھائے گا. لیکن تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا. ہر گھڑی تم یہ دیکھو, یہ سارے عجائب دیکھ کر کے پاگل نہ ہو جانا, اپنے نبی کو یاد کرنا. میرا خدا رب العالمین ہے, اللہ رب العزت ہے. اور اب آپ کو میں بتاؤں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا حملہ کیا شیطان. کہا عبد القادر اتنا پڑھے لکھے ہو تم, اتنا پڑھے لکھے ہو, اگر اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آج تو میں تم کو گمراہ کر دیتا. آج جو میں نے کہا ہے, اب شیطان اپنی اصلیت پہ آیا. آواز جو آ رہی تھی بادل کے ٹکڑے سے کہ تمہارے لیے عبادت معاف ہے, تمہارے لیے حرام حلال ہے. غوث پاک نے جب جواب دیا تو شیطان کہتا ہے بہت پڑھے لکھے ہو تم, اور اتنا پڑھے لکھے ہو کہ آج تمہارے علم نے بچا لیا تمہیں, ورنہ گمراہ ہو جاتے آج. غوث پاک نے فرمایا ابلیس تو مجھے دوبارہ گمراہ کر رہا ہے, مجھے میرے علم نے نہیں میرے خدا کے فضل نے بچایا. علم تو تیرے پاس بھی تھا, علم تو تیرے پاس اتنا تھا کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا, لیکن تو بچ نہ سکا. اس لیے میرے عزیزوں, ہر گھڑی اس کا وار ہے شیطان کا, ابلیس کا ہمارے اوپر. لیکن کسوٹی ایک ہی اپنی زندگی پر رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے ایسی کسوٹی رکھو کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. یہ ہماری کسوٹی ہو, یہ ہماری زندگی کا معیار ہو. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, اور تھوڑا بھی اگر کوئی دوسری جماعت کا دکھتا ہے جس کے دل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض لگتی ہے تو ہم تو اس سے دور رہتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں ہے, نبی سے ہو جو بیگانہ کا مطلب کیا ہے؟ جو شریعت چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے وہ نبی سے بیگانہ ہی تو ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا دامن چھڑانے کی بات کرتا ہے, وہ نبی سے بیگانہ ہے.
ایسے کو نہ تم اپنا دوست بناؤ نہ اپنوں کے صحبت میں اس کو رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن جب پکڑ ہوگی بروں کی صحبت کی وجہ سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں۔ صرف کیوں؟ ان کی دوستی خراب تھی، دوستی برے لوگوں سے تھی۔ عزیزان گرامی وقار، میں بات کل ملا کر کے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ہماری زندگی کا سارا دار و مدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں اتنی بساؤ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جیسے ہمیں سکھایا ہے، جیسے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آپ کو پتا ہے، دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا معیار کیا ہونا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں، ایک صحابی حضرت انس بن نزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازدار صحابہ میں سے ایک ہیں۔ راز کی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں۔ یہ وہی صحابی ہیں جو جنگ احد میں ایسے شہید ہوئے کہ ان کی شہادت کی انگلی کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا، کوئی حصہ نہیں ملا، صرف شہادت کی ایک انگلی ان کی کٹی ہوئی ملی، جس سے ان کی بہن نے دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس ہے۔ وہ صحابی کی بات کر رہا ہوں۔ جوانی کا عالم ہے، اور جوانی لوگ تو سمجھتے انگارے کا نام ہے، اندر خواہشات کا ایک طوفان ہوتا ہے، الگ الگ سب کی جوانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ صحابی رسول جس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے، ان سے شادی بھی کر لیا، نکاح کر لیا، بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے، جائز محبت ہے، شادی بھی کر لیا، اور بیوی سے بہت لگاؤ تھا، جس کو کہتے ہیں عشق کے درجے کی محبت ہے، تو بیوی ہے اور بہت زیادہ محبت کرتے، اور وہ بھی محبت کرتی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن نزیر کے گھر تشریف لائے۔ جب بیٹھے تھے وہ حضرت انس کے ساتھ، مکہ کا ایک قاصد آیا ایک خط لے کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، مکہ کے حالات بتاتے ہوئے قاصد نے خط دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نزیر سے کہا، پڑھو خط میں کیا ہے، سناؤ۔ انس بن نزیر نے پڑھ کر کے سنایا، اس میں مکہ والے جنگوں کی جو تیاریاں کر رہے ہیں اس کے سارے معاملات لکھے ہوئے تھے، کہ مکہ والے مدینے کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے، حملہ کرنا چاہتے، اور یہ سارے حالات اس خط میں راز کے طور پر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بند کرو انس، یہ تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس کو سنبھال کے رکھو۔ حضرت انس نے کہا، جیسا حکم سرکار کا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے نکل کر کے باہر تشریف لے گئے۔ ابھی باہر گئے تھے کہ انس بن نزیر کی بیوی اندر سے آئی، جس سے بے حد محبت کرتے تھے آپ، بہت عشق کرتے تھے، آئی، کہا، انس، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، کچھ راز کی باتیں ہو رہی تھی، مجھے بھی تو بتاؤ کیا بات ہوئی۔ انس بن نزیر نے کہا، تیری محبت، تیرا عشق اپنی جگہ پر، وہ میرے اور نبی پاک کے درمیان کی بات ہے، وہ نہیں بتایا جا سکتا۔ کتنا بھی عشق ہو، کتنی بھی محبت ہو، تو بیوی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور میرے بیچ جو معاملات ہیں اس کو میں نہیں بتا سکتا۔ بیوی نے کہا، کیا مجھ پر اعتبار نہیں کرتے؟ کہا، پورا اعتبار ہے، یقین بھی ہے، لیکن حضور پاک کے حکم سے بڑھ کر میرے لیے کائنات میں کوئی چیز ہی نہیں۔ بیوی نے ہنس کر کے کیا کہا، چلو نہیں بتاتے کوئی بات نہیں، میں نے سن لیا ہے دیوار کے پیچھے سے، سن لیا ہے میں نے کیا بات ہوئی ہے۔ کہا، کیا بات ہوئی؟ کہا، وہی تو مکہ والے جنگوں کی تیاریاں کر رہے ہیں، وہ خط میں یہ چیز آئی ہے۔ انس بن نزیر نے جیسی ہی اپنی بیوی سے یہ جملہ سنا، سیدھے جا کر گردن پکڑ لی، گردن پکڑ لی، اور گردن پکڑ کر کے سیدھے باہر لے کر کے آئے۔ کہا، اس وقت تک تیری گردن سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا جب تک نبی پاک کا حکم نہیں آتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، انس کیا ہوا، کس بات کے لیے لے کر کے آئے؟ کہا، آقا، میں مجرم نہ ٹھہرایا جاؤں، آپ نے فرمایا تھا راز کی بات ہے، میں حفاظت کر رہا تھا، میں نے کسی کو نہیں کہا، لیکن دیوار پیچھے سے میری بیوی نے سن لیا، اور جب مجھے خبر ہو گئی کہ اس نے سنا ہے، میں اس کی گردن پکڑ لیا ہوں۔
اگر سرکار کا حکم ہو تو میں یہاں ختم کر دوں یہ سارا معاملہ، تاکہ میں کل جرم میں نہ پکڑا جاؤں کہ نبی پاک کے راز کو افشا کرنے والا انس ہے، اپنی بیوی کی محبت کے چکر میں اپنے نبی پاک کی محبت کو داؤ پہ لگا دیا۔ یہ بات نہ ہے، اس لیے گردن پکڑ کر کے لایا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ، جتنا تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، جیسے تم رازدار ہو ویسے وہ بھی رازدار ہے، وہ صحابیہ ہے۔ ہاتھ ہٹا دیا اور اپنی بیوی سے مسکرا کر کے کہا جب بات آ جائے رسول اللہ کی تو پھر گردن کسی کی نہیں ہوتی، پھر کسی کی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ معیار یاد رکھو ہمیشہ، دنیا کا عشق، دنیا کی محبت ایک جگہ پر، جہاں حضور کی بات آ جائے تو پھر کسی گردن کی اہمیت نہیں ہے، کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی معیار صحابہ نے ہمیں دیا تھا، یہی معیار۔ اور آج جو چیزیں ہمیں روک لیتی ہیں میرے عزیزو، یہ ہمارا کمفرٹ جینے کا شوق، ہمارا آرام سے رہنے کا شوق ہمیں بہت ساری قربانیوں سے پیچھے لے جاتا ہے۔ کیوں نہیں بات کرتے آج کوئی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اگر کتے بھونکتے ہو، کوئی خاموش بیٹھتا ہے یا کوئی خاموشی سے سنتا ہے تو صرف اس کے پاس ایک مجبوری ہے، بولوں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر بار کا کیا ہوگا، میرے جائیداد کا کیا ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں کیا وہ صحابہ کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کی جائیدادیں نہیں تھی، ان کے گھر بار نہیں تھے؟ عزیزان گرامی وقار، ان کے تو ایسے تھے جن سے وہ کمال درجے عشق کرتے، محبت کرتے، لیکن جب حضور کی بات آتی تو کہتے کل جہاں ایک طرف میرے مصطفیٰ کی محبت الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہی درجہ عشق ہمیں صحابہ نے دیا۔ اگر وہ چیز معاشرے میں آ جائے میرے عزیزوں، پھر تمہیں کوئی بٹھا نہیں سکے گا، کوئی تمہیں جھکا نہیں سکے گا۔ آج مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں جو باتیں کرتا ہوں اس سے لوگوں کو تکلیف کیوں ہے۔ بہت سارے خطیب ہیں، بہت سارے مقرر ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے کہا تھا کہ آپ صرف مقرر نہیں ہیں، آپ صرف خطیب نہیں ہیں، ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے اندر انفلوئنس کتنا رکھتا ہے، لوگوں کے اندر اپنا اثر کتنا رکھتا ہے۔ اور ہم نے بتایا اثر کیا یہ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے؟ زبان تو ہزاروں کے پاس ہے، نہیں، اثر یہ صرف اور صرف محبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جہاں بندہ یہ احساس کر لے جاتا ہے میری ذمہ داری ہے، میں نبی کا ہوں اور میری ذمہ داری ہے، میرے عزیزوں، پھر کسی خطیب اور مقرر کی بھی اسے ضرورت نہیں پیش آتی۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو قربانیاں دینے کے لیے کسی نے اکسایا تھا، کسی نے ابھارا تھا۔ وہ صحابیہ کی بات جب میں یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنگ کے میدان کے بعد آتی ہے حضور کی بارگاہ میں اور کہتی ہے سنا ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے بیٹے کی لاش دیکھوں۔ یہاں خبر آ جائے کسی کے مرنے کی تو کیا حالت ہوگی، لیکن ایک ماں ہے حضور سے اجازت لے کر آتی ہے، اگر حکم دیں تو میں اپنے جوان بیٹے کو دیکھوں۔ حضور نے فرمایا دیکھ سکتی ہو، جاؤ۔ میدان میں لاشیں ہیں، اس میں ایک جوان بیٹا خون میں لت پت اس بوڑھی خاتون کا نیچے ہے، لاش کو اٹھایا، کپڑے ہٹایا، جبہ ہٹا کر کے پیٹھ کو دیکھا، پھر بوسہ لیا اور سجدہ کیا۔ جو صحابہ کھڑے تھے پوچھتے ہیں اماں جانی کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے خاتون مدینے کی، جب یہ جوان میرے گھر سے نکل رہا تھا میرا بیٹا، میں نے اسے وصیت کی تھی، سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وقت سخت آ گیا ہے، مشرکین سختی سے حملہ کر دیے ہیں، بیٹا یاد رکھنا اگر حضور کو چھوڑ کر میدان سے بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میدان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی۔ اور میں نے سنا آج میدان میں سے بہت سارے لوگوں پر ایسے حالات آ گئے تھے کہ ان کو بھاگنا پر مجبوری آ گئی، وہ ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ میرا بیٹا بھی تو بھاگتے ہوئے نہیں مارا گیا۔ میں میدان میں آ کر یہی تو دیکھ رہی تھی پیٹھ پر تیر کے نشان تو نہیں ہے کہ بھاگتے ہوئے اس کو پیچھے سے کسی نے مارا۔ پھر میں سجدہ شکر اللہ کی بارگاہ میں اس لیے ادا کر رہی ہوں میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی نشان نہیں ہے، جتنے سب سینے پر کھا کر کے مرا۔ وہ مائیں کیسی تھی، قربانیاں، اور ان کے بعد سامنے بچوں کی لاشیں ہیں،
اور وہ یہ کہتی اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا جمع مردی کے ساتھ گیا ہے. وہی مدینے کی خاتون ہے, وہ آتی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل, آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت حل کی ہے. اے اللہ کے نبی آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت حل کی ہے. اسی لیے اے نوجوانوں یاد رکھو, ایک بار دنیا ساری ٹھوکر مار دے لیکن آمینہ کا لال کبھی تمہیں تنہا نہیں ہونے دے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہر جگہ کا آسرا ہے. یہ میرے تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں. اگر ایمان نہ ہوتا اور حضور کی محبت کا یہ درجہ نہ ہوتا تو ہم جیل میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے, کس طرح کے حالات ہوتے. میں نے ایک دو نہیں سینکڑوں لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے اندر دیکھا ہے, ڈپریشن کے شکار میں خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور لوگوں کو کفریات بکتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی خدا نہیں, کوئی قرآن نہیں, کوئی دعا نہیں. جب نا امیدی اور مایوسی آتی ہے تو لوگ بپھر جاتے ہیں, کفر بکنے لگتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں, اور یا تو پھر مینٹلی اس طرح سے ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں کہ وہ پاگل پن کے شکار ہو جاتے ہیں, مانسک سنتولن کھو بیٹھتے ہیں. یہ سب حالات دیکھ دیکھ کر کے ہمیں بھی احساس ہوتا تھا کہ ہمارا کیا ہوگا مستقبل, ہمارا فیوچر کیا ہوگا. جہاں پوری پوری طاقتیں باہر لگی ہو, چھوٹے موٹے لوگ کیا کر سکیں گے. لیکن میرے عزیزو ایک چیز سہارا دیتی تھی, ایک چیز سہارا دیتی تھی, جب آنکھ بند کرے گنبد خضرا کی روشنی سہارا دیتی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ آواز آج بھی ہر عاشق کو سنائی دیتی ہے کہ میں ہوں تو پھر ڈرتا کیوں ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا ہے, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. ہاں ڈر آئے گا, خوف آئے گا, مصیبت آئے گی, لیکن وہ کچھ دیر کی ہوگی, کچھ دیر کی ہوگی. اسی کو ہم کہتے ہیں کچھ دیر کی خاموشی, اسی کو ہم کہتے ہیں. ہر چیز آئے گی, مصیبت آئے گی, امتحان آئیں گے, کچھ دیر کی ہے. اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے دستور بنائے رکھا ہے کہ رات آتی ہے تو صبح بھی ہوتی